پہلے 2 روزے پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائیجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلہ میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہوتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں اور کولوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں۔ اس کے لیے آپ اپنا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور برد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی تناؤ کا بہترین علاج ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس برداشت کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ خود کو چست چاقو چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20ویں روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ زیادہ پانی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے سادہ پانی پیتے رہیں تاکہ جسم میں پانی تادیر رہ سکے اور اعضاء کو مطلوب پانی کی مقدار بھی پوری ہو سکے۔ افطار اور سحری کے درمیانی وقت میں پانی زیادہ استعمال کریں اور غذا پر کم زور دیں۔ افطار یا رات کے کھانے میں سے ایک وقت ہی کھائیں، بار بار اور مرغن غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ افطار کے بعد چائے کی طلب ہو تو کم سے کم 1 کپ پئیں، جس میں دودھ کی مقدار نہایت کم ہو۔ افطار کے بعد اور سحر کے دوران چائے کے استعمال سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ بعض سنتوں کو روزے کی حالت میں ناجائز سمجھ کر ترک کر دینا۔ بعض افراد یہ سوچ کر دوران صیام فلاں کام جائز نہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، مثلاً حلق میں پانی پہنچ جانے کے خوف سے دوران وضو کولی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ممانعت صرف مبالغہ کرنے کی ہے کہ کہیں پانی پیٹ میں نہ چلا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، اپنی انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے دار ہو۔ اسی قبیل سے دوران صیام مسواک نہ کرنا اور تھوک نہ نگلنا بھی ہے، یہ سمجھ کر کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مشروع ہے اور تھوک نکلنا مفطرات صوم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے روزے دار کو خاص نہیں کیا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد بھی کھانا پینا جاری رکھنا۔ بعض لوگ جان بوجھ کر صبح کی اذان ہو جانے کے باوجود کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ایک مسلم کے لیے اپنے روزے کی حفاظت کرنا، اس کے تعلق سے محتاط رہنا اور اذان سنتے ہی کھانا پینا ترک کر دینا ضروری
ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، پس تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ اسی طرح مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح وقت میں اذان دے تاکہ روزے دار غلطیوں میں ملوث نہ ہو جائیں۔ رمضان کو سونے اور آرام کرنے کا مہینہ بنا لینا۔ خلوص و للہیت کے فقدان کی وجہ سے بعض افراد ماہ رمضان کے دنوں میں آرام کرنے اور سونے کو معمول بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات نماز فوت ہو جاتی ہے یا تاخیر سے ادا کرتے ہیں، اور پھر راتوں کو لہو اور لہو اور دیگر غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان دن کی عبادت سے غافل ہو کر بہترین وقت کو گنوا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ ماہ رمضان کے صرف ابتدائی ایام میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی ایام میں مسجدیں مصلوں سے کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، اور ان دنوں میں اکثر و بیشتر مسلمان دعاؤں اور عبادتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ شوق مدھم پڑ جاتا ہے اور مصلوں کی تعداد بالتدریج گھٹ جاتی ہے۔ حالانکہ مکمل مہینے عبادتوں میں مشغول رہنا اور خصوصاً آخری عشرے میں عبادتوں کا بکثرت اہتمام کرنا لازمی ہے، اور نیکیوں کے اس موسم بہار سے خوب استغفار کریں۔